اور اسلام میں جو تیسرا پلر ہے، تیسری بنیاد جو اسلام میں ہے، جسے کہتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ مانے کہ ہر شخص جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، وہ شخص ہر سال، ہر لونر ایئر، ہر قمری سال 2.5% اس دولت سے غریبوں کو دے. اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اگر ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، اگر اپنا 2.5% غریبوں میں بانٹے تو ساری دنیا سے غریبی ہٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص دنیا میں بھوکا نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7، اللہ تعالیٰ فرماتے أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جس کے معنی ہے آپ ان لوگ کو نہیں دیکھتے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے. Seest not thou those who do not believe in the day of judgment. آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے اور یتیموں کا حق مارتے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے. لعنت ہے ان کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کی مدد بھی نہیں کرتے. پڑوسی کی مدد کرنا اسلام میں ایک اہم فرض ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلم ہی نہیں ہیں. اور جب ایک شخص نے پوچھا کہ پڑوسی کون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر آپ کے نزدیک آپ کے پڑوسی ہیں، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. 40 گھر آپ کے نزدیک آپ کے پڑوسی ہے. تو پڑوسی کی مدد کرنا اسلام میں ایک فرض ہے. یہ سارے جو ٹیچنگز ہے قرآن شریف اور صحیح حدیث میں، یہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اسراف مت کرو. جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 188، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو اور اس کا استعمال ججز کے لیے مت کرو. جو جج ہوتے ہیں اس کو مت دو تاکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے اور آپ دوسرے کا حق مارے. مطلب رشوت دینا اسلام میں حرام ہے. آپ اپنی دولت اگر رشوت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جج کے لیے تاکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں کرے، تاکہ آپ دوسروں کا حق مارے، یہ اسلام میں حرام ہے. اور ایک عام چیز جس سے بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ نشٹ ہوتا ہے وہ ہے شراب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، او مومنو آپ کے لیے خمر، شراب، نشے والی چیز اور جوا اور فارچون ٹیلنگ، بھوشیہ کے بارے میں کہنا، اور ڈیڈیکیشن آف سٹون، بت پرستی، یہ غلط ہے. آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ آگے بڑھ سکو. جوا اور شراب اسلام میں حرام ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کئی بار یہ عالمی بھائی چارے کے اندر رکاوٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں کہ آپ زنا کے قریب مت آؤ
چونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو دوسرے گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. زنا, adultery is forbidden in Islam. It's an evil opening other roads to evil. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کا گروہ دوسرے گروہ کے اوپر مت ہنسو. کچھ آدمی دوسرے آدمی پہ مت ہنسو. آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے اچھا ہوگا. آپ میں سے ایک خواتین کا گروہ, a group of women, دوسرے خواتین کے گروہ کے اوپر مت ہنسو. آپ کو کیا پتا ہوگا کہ دوسرا خواتین کا گروہ پہلے خواتین کے گروپ سے اچھا ہو. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ. آپ لوگ آپس میں گالیاں مت دو, اور آپ ایک دوسرے پہ شک مت کرو. اور بہت وقت شک ایک گناہ بن جاتا ہے. اور ایک دوسروں کی غیبت مت کرو, کیونکہ جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اسلام میں حرام ہے. اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو عالمی بھائی چارے کو نشٹ کرتی ہے, غیبت. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لعنت ہے وہ لوگ پہ جو غیبت کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیز کا عمل کریں گے انشاءاللہ عالمی بھائی چارہ قائم رہے گا. اسلام میں صرف تھیوریٹیکل, صرف بولنے کے لیے عالمی بھائی چارہ نہیں ہے. ہمیں ہر مسلم کو کم از کم ہر دن 5 وقت عالمی بھائی چارے کا اظہار کرنا ضروری ہے. میں ذکر کر رہا ہوں صلاح کے بارے میں, نماز کے بارے میں. ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. اور صلاح کے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692, اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابیوں کے کاندھے سے لگتا تھا, ہماری ایڑی صحابیوں کی ایڑی سے لگتی تھی. اور ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی قطار سیدھی کرو, اسٹریٹ ان دا روز, اپنی قطار سیدھی کرو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ, اور کوئی جگہ بیچ میں مت رکھو تاکہ شیطان بیچ میں آ سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ میں دیکھتے جس کے 2 سنگ ہیں اور ایک دم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو ہے رنگ کا شیطان, کلر کا, جو پیسے کا, جو دولت کا شیطان ہے. اگر آپ امیر ہیں یا غریب ہے, راجا ہے یا فقیر ہے, آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے, فرض ہے. آپ سفید ہو یا کالے ہو, گیوے ہو یا پیلے ہو, اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں. یہ عالمی بھائی چارہ ہر روز ہر دن کم از کم 5 وقت ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے, جو سب سے بڑی گیدرنگ, اینیول گیدرنگ, سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے وہ ہے حج. اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے, امریکہ سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سنگاپور سے 25 لاکھ. اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے. اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو, آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سارے مرد
2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے بنا سلے ہوئے, جسے احرام کی حالت کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجا ہے کہ فقیر ہے, اور ہم ایک ہی کال پہ آتے, لبیک اللہم لبیک, یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں. اور حج